ایک مسلمان مرد اور عورت عمرہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو آج کی نشست میں ہم عمرے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنے بال صاف کرے گا، بغل کے بال، زیر ناف بال، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ لے گا۔ اس کے بعد یہ غسل کرے گا۔ غسل کر لینے کے بعد یہ احرام پہنے گا۔ مردوں کے لیے احرام 2 چادریں ہیں سفید، اور عورتوں کا جو احرام ہے وہ ان کا وہ لباس ہے جو عام طور پر پہنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ عمرے کی نیت کرے گا۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے میرے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے اس کو آسان بنا دیں، میرے حق میں اس کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھے گا اور تلبیہ شروع کرے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد حضرات یہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد اس بندے پر وہ تمام پابندیاں جو احرام میں لگ جاتی ہیں وہ اس پر بھی لگ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ احرام کے ساتھ ساتھ ہی یہ مکۃ المکرمہ میں اور حرم میں داخل ہوگا، اور جیسے بیت اللہ پر اس کی نظر پڑی تو بیت اللہ کے سامنے نظریں جما کر کے خوب دعائیں کرے گا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور خاص کر کے مسلمانان غزہ کے لیے۔ اس کے بعد یہ بندہ حجر اسود پہ آئے گا، اور حجر اسود پہ اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکال کر کے یوں حجر اسود کا استلام کرے گا اور اللہ اکبر کہے گا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے گا۔ اس کے بعد یہ بندہ وہیں پہ جو گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہیں سے اپنا طواف شروع کرے گا، اور ایک چکر کے بعد جب یہ حجر اسود پہ آئے گا، جیسے حجر اسود اس کے سامنے آئے گا تو اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کر کے اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھوں کا بوسہ لے گا۔ 7 چکر یہ طواف کے کر لے گا، اور 8 مرتبہ حجر اسود کا استلام کرے گا، اور طواف کے اندر 3 شروع والے چکروں میں یہ بہادری کے ساتھ چلے گا، اور عورتیں جو ہے وہ عام رفتار میں چلیں گی، اور اس کے بعد یہ اجتباء کرے گا 3 چکروں میں۔ وہ اجتباء کیسا ہے کہ اپنا جو دایاں کندھا ہے وہ کھلا رکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی احرام کی جو چادر ہے وہ دائیں بغل سے نکال کر کے احرام کے دونوں جو کنارے ہیں وہ بائیں کندھے پر رکھے گا۔ اس کے بعد یہ مقام ابراہیم پر آئے گا، اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اگر وہیں پر ہو سکے تو ٹھیک، وگرنہ حرم میں کہیں پہ بھی جگہ مل جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر حرم میں بھی نہیں پڑھی تو اپنے رہائش گاہ پر پڑھ لے، ہوٹل پہ پڑھ لے، کسی جگہ پر بھی یہ 2 رکعت ادا کر لے۔ اس کے بعد یہ ملتزم پر آئے گا، اور ملتزم پہ خوب دعائیں مانگے گا، ملتزم کے ساتھ چمٹے گا۔ اس کے بعد وہیں پہ آ کے زمزم پیے گا، اور زمزم پی لینے کے بعد یہ صفا و مروہ پہ جائے گا۔ صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے گا۔ صفا سے شروع کرے گا، مروہ پہ ختم، صفا پھر مروہ پھر صفا،
پھر مروہ، اور اس طرح اس کے 7 چکر ہوں گے۔ صفا پہ ایک چکر، پھر مروہ پہ یہ دوسرا چکر، پھر صفا پہ تیسرا چکر، پھر مروہ پہ چوتھا چکر، ایسے 7 چکر پورے کرے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ ان دونوں کا جو چکر ہے اس کو ایک ہی شمار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے 14 چکر بنتے ہیں۔ اور مرد حضرات جو ہے وہ شروع کے 3 چکروں میں دوڑے گا، اور عورت جو ہے وہ اپنے عام رفتار میں صفا مروہ پہ چلے گی۔ اس کے بعد یہ بندہ اپنے سر کا حلق کرائے گا۔ حلق کرانا یہ افضل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حلق کرانے والوں کو دعا دی ہے، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین۔ اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کے تمام بالوں کو پکڑ کر کے بالوں کی جو چوٹی ہے اس پورے کے برابر، یہ جو پورا ہے اس کے برابر کاٹ لیں گی۔ اس کے بعد ان کا جو ہے عمرہ پورا ہو جائے گا، اور احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ ان تمام تر پابندیاں سے یہ بندہ نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، تو یہ دوبارہ میقات پہ جائے گا، وہیں سے یہ احرام باندھے گا، پھر عمرہ شروع کرے گا۔ ایک احرام کے اندر 2 عمرے نہیں ہوں گے۔ اس مسئلے کو خوب ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔